السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے درس میں ہم 97 نمبر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایت تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن ہمارے نصاب میں اس کا آخری جو جملہ ہے، بلکہ آخری جملے کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جو کہ پوری روایت کا تھیم اور اس کا مرکزی خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اس پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انصار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ سے انہوں نے مال طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، پھر انہوں نے طلب کیا، گویا 3 دفعہ انہوں نے مانگا، آپ نے 3 دفعہ ہی عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال جو بھی تھا ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی خیر یعنی جو مال آئے گا بہترین، تو میں اس کو ذخیرہ نہیں رکھوں گا بلکہ تم لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، اور جو تم میں مانگنے سے پرہیز کرے گا، کوشش کرے گا بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استغنا اور بے نیازی عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کریں گے، اور صبر سے زیادہ بہترین اور وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شمار آیات اور احادیث میں نبی کریم اور اللہ رب العزت جو ہے صبر کی تاکید اور اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تقریباً قرآن پاک کی 9 آیات جو ہیں وہ صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہے ثابت قدم رہنا، رک جانا، یعنی صبر اپنے نفس کو گھبراہٹ، اضطراب و پریشانی کے اوقات میں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے مصیبت اور آلام کا ڈٹ کر خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے اور اپنے قدموں کو ڈگمگانے سے بچانے کا نام ہے۔ صبر کی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے صبر علی المعصیت، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر یعنی رکے رہنا اور ثابت قدم رہنا۔ تیسری صورت جو بڑی اہم ہے، صبر علی المصیبت، کہ اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔
اور یہی صبر کی جو صورت ہے بڑی اہم ہے، اور اسی پر جو ہے اجر کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نوید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بندے کو مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک پیاس دے کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی منافع میں کمی کر کے، کبھی اولاد اور عزیز و اقارب کو اپنے پاس بلا کر یعنی ان میں کمی کر کے، ان مختلف اوقات اور مختلف طریقوں سے ہم آپ کو آزماتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور اللہ پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا ایک بہترین جملہ خود ہی عنایت فرمایا کہ جب بھی تم پر مختلف قسم کی، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر مختلف قسم ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت ہوتی، کسی کو مال کی کمی کا سامنا ہے، کسی کو اولاد کی جو ہے کمی کا سامنا ہے، کسی کو کاروبار میں جو منافع یا اس کے نقصان کا سامنا ہے، کسی کو انجانے خوف کا سامنا ہے، یا مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے جس کو کس آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ تو صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے صبر کا جملہ ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ نعمت اللہ کی طرف جانی ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صبر میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور اس پہ جو انعامات ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار ہیں۔ اگلی آیت میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان پر تین طرح کے بڑے انعامات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کی نوازشیں جو ہیں ان پر ہوتی ہیں، اور نمبر دو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، نمبر تین اللہ کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن میں ہر ایک ہی خیر ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے بندوں کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان جو ہے خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں ہیں، الا یہ کہ وہ جو چار کام کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، اور ایک دوسرے کو حق کی یعنی نیکی کی تلقین کریں، وصیت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ یعنی صبر کی تلقین کرنا یہ جو ہے کامیابی کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کو ایک روشنی بھی قرار دیا، فرمایا الصبر ضیاء، کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے، ایسی روشنی کہ جس کے سفر میں ساری پریشانیاں مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، رستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ صبر اللہ بندے کو انعام میں دے دیتا ہے، اور ورنہ یہ خود جو ہے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ انعام یہی ہے کہ جو حدیث کا ہمارا جو آج کا جو درس ہے وہ بھی یہی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ،
کہ جو بھی صبر کی کوشش کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتے ہیں. یاد رکھیں، ہم جی اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق دے، نیک کاموں کی توفیق دے، فلاں کام کی اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ہم توفیق کی دعا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب نہ کریں اور اس کی کوشش نہ کریں. اسی طرح صبر بھی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ہم صبر کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جب صبر مل جاتا ہے تو اس سے بہترین کوئی بھی چیز نہیں ہے. بے شک یہ جو ہے مشکلات اور صبر پر جو ہے صبر کرنا مشکلات پر یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اسی طرح اس پر انعامات بھی جو ہیں وہ بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دے گا. یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے پر اجر عطا فرمائیں گے. مصیبتوں کے نازل ہونے پر کامیاب وہی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. مصیبتیں جب پڑتی ہیں تو یاد رکھیں بندے دو راستے ہیں، یا تو وہ صبر کرے گا یا اسے صبر آ جائے گا. صبر کرے گا مطلب کہ جب مصیبت پہنچی ہے اسی وقت اس نے صبر کر لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکوہ کا اظہار نہیں کیا، رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان سمجھ کر اس پر جو ہے وہ صبر کیا اس نے. اور دوسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن پہلے رو بھی لیا، پیٹ بھی لیا اور شکوہ شکایت بھی کر لیا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے کو صبر آ جاتا ہے اور کہے میں نے صبر کیا. تو یاد رکھیں اس وقت ہاتھ کچھ نہیں آتا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ قبر پر جو ہے نا اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی اور چیخو پکار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، روو نہ، صبر کرو. تو اس نے کہا کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں تھی، اس نے کہا کہ اپنا کام کریں، آپ کو وہ مصیبت اور پریشانی نہیں آئی جو مجھے آئی ہے، تو اس لیے آپ کو اندازہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھی، تم نے کس طرح کا جملہ کہہ دیا. تو پھر وہ آپ جب اس کو جو ہے صبر آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ اب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، تو اب میں صبر کرتی ہوں. آپ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا جو ثواب اور اجر جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ صدمہ اولا کے وقت ہے. یعنی کہ جب صدمہ آپ کو پہنچا، تکلیف پہنچی، اس وقت اگر آپ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجر ملے گا. بعد میں وقت کے ساتھ جو صبر آتا ہے اس صبر پر اجر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کی توفیق مانگنی چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے. وہ قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اور کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.